بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہم ایک خوبصورت اور قابل اصلاح اور قابل توجہ موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مشرف دور میں ایک ایسی بوٹی یا ایسا پودا جو ہے لگایا گیا جس پودے نے سب سے بڑا نقصان یہ کیا کہ اسلام کی غلط تعبیر اور غلط تشریح اور غلط ترجمانی کرنے کی ایک راہ نکالی اس شخص نے۔ اس کا نام ہے جاوید احمد غامدی، جس نے بہت سارے موضوع ایسے ہیں جن پر انہوں نے گفتگو کر کے اس کا مفہوم اور مطلب جو 1400 سال سے ایک متعین اور مقرر تھا اس کو خراب کرنے کی اور اس کے نئے معنی اور جو ہے جداگانہ اس کی تعبیر و تفسیر کرنے کی کوشش کی۔ کبھی انہوں نے اجماع کا انکار کیا، کبھی انہوں نے حدیث نبوی کا انکار کیا، کبھی انہوں نے جو ہے جہاد کا انکار کیا۔ اب جو ہے انہوں نے جزیے کے بارے میں کہا کہ جزیہ جو ہے کسی بھی غیر مسلم سے جو مسلمانوں کے ملک کے اندر رہتا ہے، ذمی اس شخص کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کی ریاست میں رہتا ہے اور مسلمانوں کو وہ ٹیکس دیتا ہے۔ اسلام میں اس کا 1 دینار مقرر ہے، یا غلے کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ مسلمان ریاست جو ہے اس کے مال اور جان کی حفاظت کرے۔ یہ جان و مال کی حفاظت کا معاوضہ ہے۔ اسلام نے یہ نافذ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین بھی لیتے رہے۔ اور اب غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہ تو کسی کافر سے جو مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے ایز اے شہری، اور جزیہ اس سے نہیں لیا جائے گا۔ اور یہ دیکھیں قرآن مجید کی آیت کا انکار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ التوبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 29، اللہ فرماتا ہے کہ حتی یعطوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں اور وہ ذلیل ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے ان سے لڑو، اور اگر وہ ایمان نہیں لانا چاہتے تو پھر ان سے جزیہ لے لو اور ان کو چھوڑ دو۔ اب دیکھیں جزیے کے اوپر مفسرین کا، علماء اکرام کا اجماع ہے کہ جزیہ جو ہے غیر مسلموں سے لیا جائے گا، اور جس مسئلے پر اجماع تھا اس مسئلے کا اس نے انکار کر دیا۔ اور اجماع کا انکار کرنا کتنی خطرناک بات ہے۔ تو حضرات گرامی، جاوید احمد غامدی وہ زہر ہے جو نوجوانوں کے اندر جو ہے ان کی رگوں میں جو ہے یہ چل کے رگوں کے اندر جو ہے داخل ہو چکا ہے، اور گمراہی کا ایک بہت بڑا نام جاوید احمد غامدی، جس پہ علماء کرام نے بہت گرفت فرمائی، اور اس کی رد میں بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور کچھ کتابیں تو شائع ہو چکی ہیں اور کچھ لکھی جا چکی ہیں۔ دیکھیں کچھ فروعی مسائل میں اختلاف کرنا تو جائز ہے، لیکن یہ اصولی مسائل کے اندر بھی اختلاف کر کے اور اسلام کی غلط ترجمانی اور غلط تشریح کر کے مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ غیر مسلموں کی وفاداری اس کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ اس نے کہا جی اب کسی بھی ذمی سے جزیہ نہیں لیا جا سکتا، لیکن نبی پاک کی وفاداری اس کے دل میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اسلام کی جو صحیح تعبیر اور تشریح اسلاف نے کی ہے اس کے مطابق جو ہے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور ترجمان ایسا ہو جو ترجمانی کا حق ادا کرے۔ یہ اسلام کے ترجمان بن کر جن آقاؤں کی ترجمانی کر رہے ہیں، عنقریب وہی آقا ان کو جو ہے وہاں پہنچائیں گے۔ نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تجھ سے جو یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں، یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں۔ اور مجھے ایک اور خوبصورت شعر یاد آیا کہ بات نقش تمنا کی ہم سے چلی، لوگ آتے گئے رنگ بھرتے گئے، وما توفیقی الا باللہ۔